نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما آمین ثم آمین۔ کیسی میری پیاری بہنیں، اللہ تعالیٰ سے امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے بہت غالب گمان ہے کہ پچھلا لیکچر سب نے بہت غور سے سنا ہوگا، بہت امپورٹنٹ آیات تھیں، بہت زیادہ زبردست آیات تھیں، اور سب نے اپنے لیے عمل کے پوائنٹس نکالے ہوں گے۔ اور آج کا لیکچر ہم شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس 2 وادیاں اور ہوں، ان کے منہ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور توبہ کرنے والوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ متفق علیہ کی حدیث ہے یہ، اور اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر حرص بہت زیادہ ہے۔ جتنی مال، جتنی دولت انسان کے پاس ہو، اتنا ہی زیادہ اسے اور چاہیے ہوتا ہے۔ انسان کے کام، اس کا مطلب ہے، کبھی ختم نہیں ہوتے، یعنی انسان کے ہوس کام کس لیے ہوتے ہیں، یعنی اپنے کاموں میں انسان گھرا رہتا ہے، دنیا چاہیے اسے، ہر طرح سے دنیا چاہیے، اس میں گھرا ہوا انسان، وہ کام اس کے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کو لے کے چلنا ہے، اس کاموں کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کو لے کے چلنا ہے، ورنہ ہم کہیں بہت پیچھے رہ جائیں گے، اور دنیا میں اتنے زیادہ بزی ہوں گے، ایسے بزی ہوں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارا وقت کہاں چلا گیا، ہماری جوانی کہاں چلی گئی، بڑھاپا آ گیا، پھر ہم سوچیں گے کہ اوہو اب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں، تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہوتا ہے اس وقت پلٹنا، اس لحاظ سے کہ ٹائم بھی نہیں ہوتا، ہمت اور حوصلہ بھی نہیں ہوتا، طاقت بھی نہیں ہوتی، تو انسان کی عادتیں جو پکی ہو جاتی ہیں پھر وہ ہو جاتی ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ جسے جس وقت موقع دے، جس وقت اسے توفیق دے، فوراً سے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانا چاہیے، اور توفیق دے اللہ تعالیٰ تو ہر عمر میں سب کچھ ہو سکتا ہے، تو ہم چاہے جس عمر میں بھی ہوں فوراً سے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں۔ یہ حدیث سنتے ہی ہمیں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ انسان بھاگتا جاتا ہے دنیا کے پیچھے، اور دنیا اور چاہیے ہوتی ہے، اور چاہیے ہوتی ہے، کسی طرح بھی انسان کا دل نہیں بھرتا ہے دنیا سے۔ اس سے پہلے کہ قبر میں چلے جائیں، اور کیا اس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے منہ کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، تو یعنی اس سے پہلے کہ ہمارے اندر قبر کی مٹی جائے، ہم قبر کی مٹی میں دفن ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد ہم سکون سے لیٹے ہوئے ہوں، کوئی کام نہیں ہو، کوئی ہمارے پاس بھاگا دوڑی نہ ہو زندگی میں، ہم انتہائی سکون سے لیٹے ہوئے ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم سے سوال جواب شروع ہوں، اور پھر اصل ہماری پریشانی اللہ نہ کرے شروع ہو، تو اس دن کی سختی، اس دن کی پریشانی سے بچنے کے لیے آج ہمیں تیاری کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 130 تک ہم نے پچھلے لیسن میں کیا تھا، اور ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ فوکسڈ تھے، بہت زیادہ نیک انسان تھے، اور انہوں نے آخرت کے لیے بہت کام کیا، اور وہ لوگ بے وقوف ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی نہیں کرتے اور ان کے نقش قدم پہ نہیں چلتے۔ آگے آیت نمبر 131 میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی ہی بات کنٹینیو کر رہے ہیں، اور آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جائیے، تو انہوں نے کہا میں نے اپنے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ آیت نمبر 132، اسی کی وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرمایا، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں اس آیت میں کہ یہودیت کی انہوں نے حکم نہیں دیا، یہودیت ان لوگوں نے خود ایجاد کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ صرف اور صرف اسلام کی پیروی کرنے کا حکم دیا، اور تمام انبیاء اسلام ہی پھیلاتے رہے اور اسلام کی ہی پریچنگ کرتے رہے۔ عیسائیت، یہودیت، ان لوگوں نے خود اپنے زمانوں میں جو دین تھا اس کو نام دیا اپنا، اور ایک دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے عیسائیت اور یہودیت میں، اس کو کنورٹ کر کے، حالانکہ یہ دین ہمیشہ سے صرف اور صرف اسلام ہی رہا ہے۔
یہ سارے انبیاء ہمیشہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے رہے، اللہ کو واحد مانتے رہے، ہمیشہ ان کی عبادت کرتے رہے، ایک بہت اوبیڈینٹ بندے کی طرح سے، ایک اوبیڈینٹ سرونٹ کی میسنجر کی طرح سے، اور انہوں نے اپنے بچوں کو بھی ہمیشہ یہی ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں، جو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، کہ ان لوگوں نے کبھی بھی اپنے بچوں میں کبھی فرق نہیں کیا، کبھی کسی کو عیسائی، کبھی کسی کو یہودی نہیں کہا۔ ان کے سارے انبیاء مسلمان تھے اور اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا تحفہ جو ایک باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ دین کی تعلیم اور نیکی کی تربیت ہے، جو ان لوگوں نے اپنے بچوں کو دی، ہمیشہ یہی سکھایا، جو ہمیں بھی اپنے بچوں کو کہنا چاہیے، اور اس کی تعلیم اور تربیت اپنے بچوں کو ہمیں دینی چاہیے انشاءاللہ۔ سب سے بڑھ کر یہ، جب ہم خود عمل کریں گے تو انسان کا خود کا عمل جو ہے وہ بچوں کو خود بخود سمجھا دیتا ہے، خود بخود سکھا دیتا ہے۔ ہم خود اسلام پہ عمل نہ کریں، دین پہ عمل نہ کریں، تو آگے کوئی بھی ہماری بات نہ سننے کو تیار ہوگا اور نہ ہی اس پہ عمل کرنے کو تیار ہوگا۔ مگر اگر ہم خود اسلام پہ عمل کریں، دین پہ عمل کریں، تو اگر چاہے ہم اپنی زبان سے کہیں بھی نہیں اپنے بچوں کو، تو وہ خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ عادتوں کو اور ہمارے کاموں کو، ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے اسے دیکھ کے اچھی باتیں سیکھتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ دین کے قریب آتے چلے جائیں گے۔ آیت نمبر 133، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد ونحن له مسلمون۔ کیا حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ہی ہے، اور ہم اسی کی فرمانبرداری کریں گے۔ اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی جو اولادیں تھیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے اور ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ پھر آتے آتے جیسے جیسے لوگ بڑھتے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں نئے لوگ دنیا میں آتے گئے، آہستہ آہستہ کر کے شرک، کفر ان کے اندر آتا چلا گیا۔ ان کے پریسٹ جو ان کے فادرز ہوا کرتے تھے، جو چرچز میں ہوا کرتے تھے، انہوں نے باتوں کو چھپانا شروع کیا، تحریف کرنی شروع کی کلام میں، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے انہوں نے یہودیت اختیار کر لی۔ یہ سب کچھ پہلے نہیں تھا، جب یہ انبیاء آئے اس وقت یہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی تھی۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے کانسیپٹس بہت غلط ہیں، جو انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی، اس سے انہوں نے سب کچھ چینج کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے ان ساری کتابوں کی کریکشن کرنے کے لیے ہے، ہمیں صحیح عقائد بتانے کے لیے ہے، جو انہوں نے غلطیاں اپنے قرآن میں کر لی ہیں، قرآن میں نہیں سوری اپنی کتابوں میں کر لی ہیں، تو ان سب کی کریکشن کرنے کے لیے قرآن ہمارے پاس آیا ہے کہ دیکھو وہ سب کچھ جو تم نے غلط لکھ لیا ہے وہ سب کچھ چھوڑ دو اور قرآن کی تعلیمات پڑھو، تو یہاں سے تمہیں سب صحیح ہسٹری پتہ چلے گی کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والی جنریشنز، ہزاروں کی تعداد میں نئے بچے جو قرآن پڑھتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری کتابوں میں کتنی غلط باتیں لکھی ہیں، ہمارے جو مذہب کے بتانے والے ہیں، اسکالرز ہیں، وہ ہمیں کتنے غلط ٹیچنگز دیتے ہیں، اور وہ اسلام کی طرف بہت آسانی سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اس لیے کیونکہ اس میں سچائی ہے، اس میں ان کے آباء و اجداد کے متعلق سب سچا لکھا ہوا ہے، تو یہ سن کے پڑھ کے ان کا دل جو ہے قرآن کی طرف مائل ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ 134 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی اگر تم یہ کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام تو ایسے تھے، نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے، انہوں نے یہ سکھایا، تم الٹی سیدھی باتیں ان سے جوڑتے ہو، اپنی کتابوں میں ان کے بارے میں بہت غلط باتیں لکھتے ہو۔ یہودیوں نے
عیسائیوں نے اپنی جو نبی تھے ان کے بارے میں بہت الٹی سیدھی سیدھی باتیں کی، بہت غلط اسٹوریز ان کے نسبت سے جوڑیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو گزر چکے، جو انہوں نے کیا وہ میں دیکھ لوں گا، تو تم جو کرو گے وہ تمہارے ساتھ ہوگا، تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، انہیں چھوڑ دو جو انہوں نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ کہنے کا کہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں، ہم سب کو اپنے عمل پہ غور کرنا ہوگا کہ ہم کیا اس دنیا میں عمل کر رہے ہیں، ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اس دنیا میں کیا عمل کر رہے ہیں۔ ہم کسی کو دیکھ کے کہ فلاں تو ہم سے زیادہ گناہ گار تھا، ہم تو اتنے گناہ گار ہیں بھی نہیں، تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور ہمارا معاملہ بھی اللہ کے ساتھ ہے، تو ہمیں اپنی خبر میں جانا ہے اور ہمیں اپنے سوال جواب دینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی، اپنے عمل کو بہتر کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 135 وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام خالص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے تھے اور مشرک نہ تھے، یعنی بہترین راستہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، اور جو چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، یعنی تمام پچھلی کتابوں پہ بھی ایمان لانا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے لیے دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ ہم سارے انبیاء کرام پر ایمان لائیں اور ان کی ساری کتابوں پر ایمان لائیں، اور اس بات کو ہم یاد رکھیں کہ ساری کتابوں کا جو مجموعہ ہے، یعنی جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ساری کتابوں میں دیے تھے، ان سب کا نچوڑ، ان سب کا جو سمری ہے وہ قرآن ہے، تو ہمیں وہ کتابیں پڑھنے کا تو حکم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سب کی سمری بنایا، اور قرآن اس وقت جو ہے بالکل جامع کتاب ہے اور اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی بھی، تو اس لیے صرف اور صرف قرآن پڑھنے کا ہمیں حکم ہے، مگر ایمان ہمیں سارے انبیاء پہ اور ان کی کتابوں پر لانا ہے اور کسی میں فرق نہیں کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 137 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اگر وہ آپ جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پر ہیں، اور اگر منہ موڑیں تو صحیح اختلاف میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کریں گے، یعنی آپ کے بارے میں آپ کو سچ کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی کہ جتنے انبیاء تھے اور جتنی کتابیں تھیں اور جتنے ان کے ماننے والے تھے، ان سب کے اوپر فرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں اور ان کی ہدایات کو مانے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب کو آپ کو ماننا پڑے گا اور آپ کی ہدایات کو ماننا پڑے گا، اور اگر نہیں مانیں گے، اختلاف کریں گے، تو پھر آخرت میں انہیں بتاؤں گا کہ سچ کیا ہے۔ اسی بات پہ ایک بہت پیارا سے میں آپ کو شعر سناتی ہوں، توحید تو یہ ہے کہ اللہ حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ اللہ حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو جہاں سے خفا میرے لیے ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو ایسے ہی توحید عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ آگے آیت میں ایک بہت ہی پیارا اللہ تعالیٰ ورڈ یوز کر رہے ہیں، صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ سے مطلب ہے اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا رنگ عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ سے مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رنگ سے مراد ہے قرآن اور سنت کا رنگ، یعنی ہم دور سے چلتے پھرتے نظر آ جائیں کہ اللہ کی بندی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبوب بندی ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی ہے، اور ان کی عبادت کرنے والے سچے مسلمان ہیں۔ یہ ہے اللہ کا رنگ۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے اور آزمائش ہے کہ دنیا میں ہم اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے نظر آئیں۔
مگر کوشش کریں تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے. اپنا اخلاق جب بولیں تو پتہ چلے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ ناراض ہوں، جب آپ کسی سے خفا ہوں، کسی سے غلطی ہو جائے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں کتنی اللہ کی بندی ہوں. اس وقت میرے منہ سے کیا نکلتا ہے، اس وقت میرے اندر کتنی برداشت ہے، کتنا صبر ہے میرے اندر. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. جب خوشیاں ہوں، بہت زیادہ خوشیاں اس کے پاس آئیں، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. عام زندگی میں تو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں، مگر غم ہو یا خوشیاں ہوں، یہ دو موقع ایسے ہوتے ہیں جو انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، اس کی اندر کی فیلنگز باہر آ جاتی ہیں. پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا انسان اللہ کے رنگ میں ہے یا یہ دنیا کے رنگ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان تمام موقعوں پہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ ہم نظر آئیں اپنے آپ کو. اس وقت ہی انسان کو خود بھی پتہ چلتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے رنگ میں ہمیشہ رنگے رکھے کہ جب بھی کوئی پریشانی، مشکل، تکلیف، خوشی، کچھ بھی ایسا موقع ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اندر سے ہم اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں، اوپر سے ہم اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں کہ ساری دنیا دیکھے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بندہ جو ہے، یہ بندی جو ہے، یہ اللہ کی نیک بندی ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسول کی سنتوں پہ چلنے والے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نحن لہ عابدون، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی عبادت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہی مانتے ہیں اور کسی کی نہیں چلنے دیتے ہم اپنے اوپر، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں. اور نحن لہ مسلمون، اور مسلم جو ورڈ ہے نا، اس کے کیا معنی ہیں؟ مسلم کے معنی ہیں وہ اونٹ جس کی نکیل پکڑ کر جس طرف چاہے اسے موڑ دیا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں اس انسان سے جو کام لینا چاہیں وہ لے لیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوں بالکل ویسے ہی وہ انسان کرے، وہ ہے مسلمان. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں نحن لہ مسلمون کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم ہیں، تو وہ صبغت اللہ میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں. پھر تیسرا نحن لہ مخلصون، ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص ہیں. یعنی ہمارے اندر کوئی غیر اللہ کی محبت نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے. ہم فوکسڈ ہیں، ہم حنیف ہیں، ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے مخلص ہیں. اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے مخلص ہوتا ہے تو دنیا سے خود بخود مخلص ہو جاتا ہے، لوگوں سے خود بخود مخلص ہو جاتا ہے. اس کے اندر سے جھوٹ، دھوکہ، ریاکاری، چوری، حسد، کینہ، سب کچھ خود بخود دور ہو جاتا ہے، اور وہ انسان اللہ تعالیٰ کے بندوں سے بھی بہترین سلوک کرنے لگتا ہے. تو وہ خود بخود اللہ کے بندوں کے دلوں میں جگہ بناتا جاتا ہے. تو جہاں وہ اللہ تعالیٰ سے محبوب ہوتا چلا جاتا ہے، وہاں اللہ کے بندوں سے بھی محبوب ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح اسے دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت دیتے ہیں. مگر یہ صبغت اللہ ایسا ہونا چاہیے جو ایک دفعہ جب انسان اپنائے تو کبھی نہ چھوڑے، ہمیشہ ہمیشہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگے ہوئے نظر آئیں انشاءاللہ. اور ایک دفعہ جس نے اس کو کوشش کر لی نا اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانے کی، اللہ کی تمام احکامات کو ماننے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے کی، تو انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اسے ایسا نور عطا فرمائیں گے کہ ساری زندگی اس کی آسان ہوتی چلی جائے گی. کچھ دن اسے تھوڑا اپنے لیے اسٹرگل کرنا پڑے گا، پھر ساری زندگی اس کے لیے اتنی آسان ہو جائے گی کہ خوشیوں بھری زندگی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے بڑھ کر انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے راضی ہوتا ہے. ہمیشہ دل غنی ہوتا ہے انسان کا تو پوری زندگی اس کی پرسکون ہوتی ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں وہ پرسکون رہتا ہے کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا بہت اچھا انجام ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں نا کہ نہ اس کے لیے کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا، بالکل ایسے ہی اس کے دل کا عالم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رنگ میں رنگ لے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم سب کی مدد فرمائے. میری سب بہنوں کے لیے بہت زیادہ دعا ہے کہ جتنے سننے والے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ صبغت اللہ عطا فرمائے کہ بہترین اپنے رنگ میں ہم سب کو رنگ لے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جنت میں ہم سب لوگ ساتھی ہوں انشاءاللہ. 139 نمبر آیت. آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کرے، اور یعنی کہ سوال برائے سوال ہوں جن کا جواب نہ ہو، یعنی جن کا جو اخلاص کے ساتھ سوال نہیں کیے جا رہے ہوں، تو انسان کو یہی کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مخلص رہیں، آپ بھی اور ہم بھی. اللہ تعالیٰ ہر طرح سے راضی ہو جاتے ہیں.
آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ پھر وہی بات کر رہے ہیں، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ بار بار اللہ تعالیٰ دہراتے ہیں اس میں باتیں کہ شاید اس طرح نہیں تو اس طرح انسان کی سمجھ میں آ جائے۔ بعض آیتیں ہمیں لگتی ہیں کہ ابھی 3-4 آیت پہلے بھی وہی بات ہوئی تھی، ابھی پھر وہی بات ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کو دہراتے ہیں کہ دیکھو اب سمجھ جاؤ، اس مثال سے سمجھ جاؤ، اس بات سے سمجھ جاؤ، شاید کہ یہ قرآن تمہاری ہدایت کا سبب بن جائے۔ ایک دفعہ سے سمجھ میں نہیں آیا تو دوسری دفعہ سے سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دوبارہ وہی بات کو دہرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ یعنی تم بھی جانتے ہو کہ کیا سچ ہے مگر تم چھپاتے ہو اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کون زیادہ ظالم ہوگا، کون جھوٹا ہوگا زیادہ؟ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں کہ تم یہ ساری باتیں کیوں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ آیت نمبر 141 پارہ نمبر 1 کی لاسٹ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ امت ہے جو گزر چکی ہے، جو انہوں نے کیا ان کے لیے اور جو تم نے کیا تمہارے لیے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے، یعنی وہ سب کے اعمال کے سوال ان سے کیے جائیں گے اور تمہارے اعمال کے سوال تم سے کیے جائیں گے۔ تو وہ کون تھے اس کو چھوڑ دو، تم کون ہو اس بات کی فکر کرو۔ آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ قبلے کی جو تبدیلی کا ہم نے حکم پہلے پڑھا تھا اس کے بارے میں آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹا دیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، نماز پڑھاتے رہے۔ پھر ان کی مگر خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے میں سجدہ کروں، یعنی میرا قبلہ جو ہے خانہ کعبہ ہو، اور وہ بہت زیادہ ان کی خواہش تھی۔ اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیجیے جو قبلہ ابراہیمی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آسمان کی طرف بار بار دیکھتے، نظر کرتے جاتے اور دعا کرتے جاتے کہ اللہ تعالیٰ قبلہ چینج کر دیجئے۔ تو یہی ہوا کہ عصر کے وقت ایک دن نماز میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے اپنا جو ڈائریکشن ہے وہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں کر لیا نماز کا، سجدے کا، اور وہ خانہ کعبہ کی طرف انہوں نے رخ کر لیا۔ انہیں دیکھ کے سارے صحابہ بھی نماز کے دوران ہی اپنی ڈائریکشن چینج کر کے خانہ کعبہ کی طرف انہوں نے اپنا رخ کر لیا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کتنے زیادہ فرمانبردار تھے، بغیر سوال کیے، بغیر سوچے سمجھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، انہوں نے بالکل ویسا ہی کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ وہ اتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاپی کیا کرتے تھے صحابہ کرام کہ اگر انہوں نے اپنے کرتے کے بٹنز کھولے ہوئے نا تو وہ فوراً سے اپنے کرتے کے بٹنز کھول لیا کرتے تھے۔ اگر وہ چپل پہنے ہوئے تو باقی صحابہ کرام بھی چپل پہن لیتے تھے، وہ اتار رہے ہیں تو وہ سب اتار دیتے تھے۔ وہ اتنا زیادہ ان سے محبت کرتے تھے اور انہیں کاپی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ بالکل جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں ہم بالکل ویسے ہی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ویسے ہی توفیق عطا فرمائے۔ مگر ہم سب کیا کرتے ہیں، ہم زیادہ فوکس انہی باتوں پہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے کرتے تھے۔ ہم ان کی سنتوں پہ جو ان کے احکامات ہیں ان پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم سب کو ان کے ایسے ہی جیسے انہوں نے فوراً سے قبلہ چینج کیا اور سارے صحابہ نے قبلہ چینج کر لیا، ہمیں وہ والے احکامات کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے انہوں نے کہا ویسے ہی ہم کریں، بغیر سوچے سمجھے، اپنا دماغ بغیر لگائے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یا ہم کتنے آکورڈ لگیں گے یہ کام کرتے ہوئے، یا لوگ کیا کہیں گے۔ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی، جس طرح کا حکم ہمیں ملا ہے بالکل اسی طرح ہمیں پیروی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس پر منافقین نے اور جو یہود تھے ان لوگوں نے شور مچا دیا کہ یہ کیا ہوا ہے، انہوں نے کیسے قبلہ چینج کر لیا، بیت المقدس کو چھوڑ کے خانہ کعبہ کو کیوں سجدہ کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مشرق اور مغرب سب طرف اللہ تعالیٰ ہیں، دونوں جو قبلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرف چاہیں وہاں کی ہدایت دے سکتے ہیں۔ ویسے ہمیں پتہ ہے کہ قبلہ جو ہے ایک علامت ہوتی ہے، اور جب یہودیوں کی امامت ختم ہو گئی، یہودی اب امامت پہ نہیں رہے اور مسلمانوں کی امامت ہے، تو اب یہودیوں کا قبلہ بھی ہٹا دیا گیا اس سے، اور مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ تھا، اس لیے اس طرف منہ کر کے سجدہ کرنے کا حکم ہوا۔ آیت نمبر 143 بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا۔ عادل امت سے کیا مراد ہے ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ بہت
یہ تفسیر طلب آیت ہے، بہت اس کو احتیاط سے دھیان سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آگے فرما رہے ہیں تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گو یہ کام مشکل ہے، مگر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پائی ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مشقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ عادل امت سے مطلب یعنی کہ عدل کرنے والی امت، انصاف کرنے والی امت، امت وسط یعنی کہ درمیانی امت، امت وسطیٰ یعنی کہ بہترین امت بنایا۔ اب یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت دینے کا اعلان اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اب امامت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے اور امت وسطیٰ کے مالک ہیں وہ، یعنی کہ وہ امت وسطیٰ کے ہیڈ ہیں۔ ان کی امت بہترین امت ہے، یعنی ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا کہ ہم لوگ بہترین امت ہیں۔ اس قرآن میں اتنے سال پہلے یہودیوں کو جب قرار دیا تھا کہ وہ بہترین امت ہے تو انہوں نے کیا کام کیے، انہوں نے کتنی نافرمانیاں کی، کتنے جھوٹ بولے، کتنی ناشکریاں کی، اور ان کا انجام کیا ہوا، انہیں ہٹا دیا گیا۔ اور پھر اب مسلمانوں کو امت وسطیٰ کا خطاب ملا، تو اللہ سے امید ہے کہ ہم لوگ اس خطاب کے لائق بنا سکیں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو انشاءاللہ۔ ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسط کے معنی ہیں بہترین امت، افراط اور تفریق سے پاک، افضل، اعلیٰ، بہترین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عدل والی امت، یعنی عدل کا مطلب کہ عدل کے کچھ سٹیپس ہیں، تو ہم وہ دیکھتے ہیں کیا، اعتقادی اعتدال، یعنی اعتقاد میں اعتدال ہوگا۔ یہود نے نبیوں کو قتل کیا، عیسائیوں نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور اعتقادی اعتدال مسلمان کس طرح کرتے ہیں کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ پھر نمبر 2 ہے عمل اور عبادت میں اعتدال۔ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، جا کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، گھر چھوڑ دو، رشتہ دار چھوڑ دو، بچے چھوڑ دو اور پہاڑوں پہ جا کے رہنے لگو، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ بیچ میں رہتے ہوئے، اعتدال میں رہتے ہوئے دنیا کو بھی چلانا ہے، دنیا دین کے حساب سے ہمیں چلانی ہے، جو دین میں ہمیں کہا ہے اس کے حساب سے ہمیں دنیا میں رہنا ہے۔ یہ اعتدال ہے ہمارا دنیا کے ساتھ اور ہمارے دین کے ساتھ۔ یہود اور نصارہ جو ہے بعض رہبانیت میں پڑ گئے تھے اور بعض بالکل چھوڑ کے اپنے دین کو اور دنیا میں پڑ گئے تھے، تو ہمارے اندر عبادت کا اعتدال ہے کہ ہم اللہ کے لحاظ سے اس دنیا میں رہتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں۔ نمبر 3 معاشرتی اور تمدنی اعتدال، یعنی ہر انسان کو اس کا مکمل حق ملتا ہے، نہ کم نہ زیادہ، ہر انسان برابر ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں کوئی تفریق نہیں ہے، یعنی کوئی امتیاز نہیں ہے کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، نہ ہی کوئی نسل کی تفریق ہے، نہ پنجابی اعلیٰ ہے، نہ اردو اسپیکنگ اعلیٰ ہے، نہ سندھی اعلیٰ ہے، بلکہ سب جو ہے ایک ہی برابر ہیں، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ اجمی ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو سب برابر ہیں۔ مالی اعتدال کیا ہے کہ جو عیسائی اور یہودی ہیں یہ لوگ زکوٰۃ چھوڑ کے، خیرات چھوڑ کے، اور یہ لوگ سب کے سب سود میں پڑے رہے، مگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ، خیرات، صدقات کا حکم دیا تاکہ مال جو ہے کسی ایک انسان کی پراپرٹی نہ بن جائے، بلکہ فلو کرتی رہے، امیروں سے غریبوں کی طرف جاتی رہے اور سب کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا، عدل والی امت بنایا، تو یہ سب چیزوں میں مسلمانوں کو عدل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ایک ہوتا ہے انصاف اور ایک ہوتا ہے عدل۔ انصاف یہ ہے کہ سب کو بالکل ایکول چیز ملے، عدل یہ ہے جیسے آپ یہ سمجھیں کہ ایک بچہ ہے، ایک گھر میں 2 لوگ رہتے ہیں، ایک 40 ایئرس کا آدمی ہے اور ایک 3 سال کا بچہ ہے۔ انصاف یہ ہے کہ کھانا ملے تو کیسا ملے، دونوں کو ایک برابر ملے، بچے کو جو چیز مل رہی ہے وہی اس کو ملے، یہ انصاف ہے۔
مگر عدل کیا ہے کہ جو بچے کی ڈائٹ ہے اسے وہ ملے اور جو ایک 40 سال کے آدمی کی ڈائٹ ہے اسے وہ ملے. دونوں ایک جیسا کھانا نہیں کھا سکتے، ایک جیسی کوانٹٹی میں نہیں کھا سکتے ہیں. تو عدل کیا کہتا ہے کہ جو بچے کی خوراک ہے اور جتنا وہ کھا سکتا ہے، جو وہ کھا سکتا ہے اسے وہ ملے، اور ایک 40 سال کا آدمی جو کھا سکتا ہے، جتنا کھا سکتا ہے اسے وہ ملے. تو عادل امت ہے ہماری امت، یعنی کہ اس کے بالکل عدل کے حساب سے چلنا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا بنائے، انشاءاللہ تعالی عادل بنائے. جیسا اللہ تعالی ہمیں چاہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بالکل انشاءاللہ ویسے ہی پائیں. انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اللہ تعالی ہمیں سرخ روئی نصیب فرمائے. ہمارا سر شرمندگی سے جھک نہ جائے، ان کے آگے زمین میں گڑ نہ جائیں. ہم کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمیں کیا تعلیم دی اور ہم کیا عمال کر کے آئے ہیں، کتنا سکھایا، کتنا پڑھایا، مگر ہم کسی کام کے نہیں تھے، ہم اپنی ہی چلاتے رہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اس شرمندگی سے، اللہ نہ کرے جو آخرت میں ہمیں ہو. پھر اسی آیت میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گواہی کی بات، تو اس میں ہم گواہی کی بھی اقسام دیکھتے ہیں. 3 اقسام ہے گواہی کی: قولی شہادت، عملی شہادت اور اخروی شہادت. قولی شہادت کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا اور اس کا حق ادا کرنا. اور عملی شہادت صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے کر کے دکھانا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں احکامات دیے ہم نے وہ کر کے دکھائے. اخروی شہادت آخرت میں تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے سے کہیں گے کہ آپ نے جو پیغام ہمیں دیے اور ہمیں حکم دیا کہ لوگوں تک پہنچاؤ، ہم نے ویسے کے ویسے لوگوں تک پہنچائے. تو پرانی جو قومیں تھیں وہ کہیں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو پیغام نہیں ملے، وہ جھوٹ بولیں گی. تو امت محمدی کہے گی کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کے انبیاء نے سارے پیغام پہنچائے جیسے آپ نے کہے تھے ویسے کے ویسے. تو پرانی امتیں کہیں گی کہ تمہیں کیسے پتہ چلا، تم لوگ تو اس وقت موجود نہیں تھے. تو امت محمدی کہے گی کہ ہماری کتاب میں یعنی قرآن میں سب کچھ لکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ساری ڈیٹیلز دی تھیں تم لوگوں کے بارے میں اور ہمیں سب کچھ پتہ ہے. یہ آخرت میں شہادت ہم لوگ دیں گے نبیوں کے لیے. یعنی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ نبیوں کے فیور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے امت محمدی کھڑے ہو کے کہے گی کہ اللہ تعالیٰ نبیوں نے سارے پیغام صحیح پہنچائے، یہ لوگ خود ایمان نہیں لائے، انہوں نے خود جھوٹ بولا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس قبلے پر تم تھے وہ ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جانچ لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے. یعنی جیسی قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو اس وقت منافقین اور اس وقت کفار اور مشرکین یہود سب ایک دم سے اچھل گئے کہ یہ کیا ہوا، مگر جو تابعدار لوگ تھے، جو اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار لوگ تھے، انہوں نے بالکل ویسے ہی کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا. یعنی اس وقت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوتیاں پہن کر نماز کی امامت کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حکم سنایا کہ آپ کی جوتی پر نجاست لگی ہوئی ہے تو انہیں اتار دیجئے. تو آپ نے نماز کے دوران ہی اپنے جوتے اتار دیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر تمام نمازیوں نے اپنے جوتے اتار دیے. یعنی اتنا زیادہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیروی کرتے تھے، فالو کرتے تھے کہ وہ اپنے جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ بھی جوتے پہن کے نماز پڑھتے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے اتارا تو سب نے بغیر سوال جواب کے فوراً سے اپنے جوتے اتار دیے. جو جوتے ہوا کرتے تھے اس وقت وہ لیدر کے ہوا کرتے تھے اور وہ پہن کے بھی نماز پڑھی جا سکتی تھی. واللہ اعلم. آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر بھی چھپاتی ہے. یعنی یہ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے کہ سب کچھ وہ جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جانتے ہیں، ہماری کتاب کو بھی جانتے ہیں، قبلہ اول کو بھی جانتے ہیں، انہیں سب پتہ ہے کہ کیا سچ ہے، کس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں دیے، انہیں اچھی طرح پہچانتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اپنے بچوں کی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میں دلوں کے بھید جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کی سوچیں جانتے ہیں، نیتیں جانتے ہیں، ہر بات جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کی طرح پہچانتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس دین کو، مگر جان بوجھ کر بھی چھپاتے ہیں اپنی ایگو کی وجہ سے کہ کیوں ہم کیوں نہیں، یہود کیوں نہیں، مسلمان کیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں، صرف اس وجہ سے وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے.
آیت نمبر 147، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ یعنی قبلے کی تبدیلی حق ہے، قبلہ اول یعنی خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرنا حق ہے، قرآن حق ہے، یہ سب کچھ حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے دل میں شک مت لائیے گا، اور یہ سب مسلمانوں کے لیے ہے کہ ہم سب کو اس بارے میں کوئی شک اپنے دل میں نہیں لانا کہ ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا۔ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ویسا ہوا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ عمل کیا اور اس پہ لبیک کہا، ہم سب کو بھی بالکل ویسے ہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا حکم دیا تھا وہ بالکل سچ تھا اور حق تھا۔ 148 آیت انتہائی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ایک راہ دکھا رہے ہیں۔ جو لوگ پریشان ہوں، جو لوگ ڈپریشن میں ہیں، جو لوگ کسی بھی طرح کی انگزائٹی میں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی دنیا میں دیکھیں ہم لوگوں کو تو کوئی کس طرف جا رہا ہے، کسی کا کوئی دین ہے، کسی کا کوئی دین ہے، کسی کا کچھ ایمان ہے، کہ کوئی کسی چیز کے فالوورز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نیکیوں کی طرف دوڑو، تم اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ریس لگانے کے لیے کہہ رہے ہیں نیکیوں کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کو پانا ہے تو نیکیاں کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا۔ جتنی مشکلات میں ہوگے، پریشانیوں میں ہوگے، کوئی بھی فکرات میں ہوگے، جو غلطیاں کوتاہیاں تم سے ہوئی ہیں، نیکیوں کی طرف دوڑ لگا دو تو انشاءاللہ تعالیٰ تم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ گے، تمہاری واپسی ہو جائے گی، تمہارے دل کو سکون ملے گا، ذہن کو سکون ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کے اینڈ میں کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنوار سکتے ہیں، سارے معاملات ٹھیک کر سکتے ہیں، تمہیں دوبارہ سے ایک نئی زندگی، ایک نئی شروعات دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مشکلات میں لوگ ہوں، جس پریشانیوں میں ہوں، ہم سب کو توفیق دیجیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ جائیں اور نیکیوں کی طرف دوڑیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ کسی کو مسکرا کے دیکھ لیں، کسی کے چھوٹے چھوٹے سے کام کر دیں، یعنی کسی کو کوئی اچھا مشورہ دے دیں، کسی کو مال کی ضرورت ہے تو اسے اپنا تھوڑا سا مال دے کے اس کی مدد کر دیں۔ جس طرح بھی نیکی ہو سکے اس طرح سے نیکی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو ٹھیک کر دیں گے، سارے معاملات کو ٹھیک کر دیں گے۔ آیت نمبر 149 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ جہاں کہیں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد الحرام کی طرف کر لیں، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی اہمیت بتا رہے ہیں، اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ یعنی خانہ کعبہ کی تبدیلی، یعنی خانہ کعبہ کی طرف اب منہ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم آیا، قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا، وہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہاں بھی ہو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لو اور نماز پڑھو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ وہی حکم دے رہے ہیں آیت نمبر 150 میں، اور فرما رہے ہیں اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور جہاں کہیں بھی آپ ہو اپنے چہرے اسی طرف کر لیا کریں تاکہ لوگوں کو کوئی حجت باقی نہ رہے، یعنی کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ شاید دوبارہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے، شاید یہ لوگ ادھر منہ کر لیں، شاید کچھ اور ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا کریں تاکہ کوئی بھی کچھ سوال نہ کر سکے۔ پھر فرما رہے ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے، آپ ان سے مت ڈریں، مجھ ہی سے ڈریں تاکہ میں اپنی نعمت کو آپ پر پوری کر دوں، اور اس لیے کہ بھی آپ راہ راست پا جائیں۔ یعنی یہ ایک مجموعی آیت ہے، یہ سب کے لیے ہے کہ سب لوگ نماز کا رخ، یعنی صرف ایک نماز کا نہیں، ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ کر لیں۔ جو کچھ بھی کام کریں، جو کچھ بھی کریں، ہمیں یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں۔ رخ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنا فیس ٹورڈز اللہ کر لیں، فیس ٹورڈز خانہ کعبہ کر لیں، یعنی جہاں پہ بھی ہم تمام احکامات کی بات آئے، تمام ہماری ضرورتوں کی بات آئے، خوشیوں کی بات آئے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم ویسا ہی کریں بالکل انشاءاللہ تعالیٰ،
تاکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اپنی تمام نعمتوں تم پہ پوری کر دوں اور تم راہ راست پا جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو صرف مقصد یہی نہیں ہے کہ اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا جائے، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانا جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا جائے، اللہ تعالیٰ کی مانی جائے، اور جو کچھ بھی ہم کریں سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اپنی نعمتیں تم پہ پوری کر دوں، ساری دنیا کی اور آخرت کی نعمتیں ملیں اس انسان کو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے اور راہ راست پا جائے وہ، یعنی اس کا سیدھا راستہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف جاتا ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف جاتا ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آخر میں جنت الفردوس کی طرف، جنات النعیم کی طرف اس کا رخ جاتا ہے انشاءاللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان لوگوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ۔ ان تمام احکامات پہ، ان تمام باتوں پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طرح سے عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں میں دوڑنے والا بنائے، آگے سے آگے دوڑنے والا بنائے، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سی بڑی نیکی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ قرآن ہمارے تزکیے کے لیے ہے، یعنی ہمارے عمل کیسے ہیں ہم ان پہ غور و فکر کریں، اس لیے یہ کتاب ہمیں دی گئی ہے، ہمارے عقائد اور ہمارے عمل ٹھیک ہو جائیں اس لیے یہ کتاب ہمیں دی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے اس لیکچر کو ختم کرتے ہوئے میں ایک بہت پیاری سی حدیث آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ حضرت عمر مکہ کی گھاٹیوں میں رویا کرتے تھے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی گھاٹیوں میں رویا کرتے تھے کہ میرا باپ خطاب مجھے مارا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا تم سے اونٹ تو چرائے جاتے نہیں ہیں، تم زندگی میں کیا کرو گے؟ یعنی جب وہ ایمان نہیں لائے تھے اس سے پہلے کی بات ہے، ان کے موسٹ پروبیبلی ان کے بچپن کی بات ہے کہ ان کا جو باپ تھا خطاب مجھے مارا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ تم سے اونٹ تو چرائے جاتے نہیں ہیں، تم زندگی میں کیا کرو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ایسا تزکیہ کیا کہ مجھے امام بنا دیا۔ سبحان اللہ، ہم حضرت عمر کی سیرت کو جانتے ہیں، کتنے بہترین امام تھے، کتنے بہترین لیڈر تھے وہ اپنے زمانے کے، کہ ان کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا پایا نہیں جاتا تھا، اتنے بہترین لیڈر تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ راضی رہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا اتنا بہترین تزکیہ کیا کہ مجھے امام بنا دیا۔ تو آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کر سکتے ہیں، یہ کتاب ان کا تزکیہ کر سکتی ہے، تو ہمارا کیوں نہیں کر سکتی؟ ہم حضرت عمر کے بارے میں جانتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے وہ کتنے سخت تھے، کتنے سخت، یعنی وہ اپنے دین کے معاملے میں تھے اور کتنے اسلام کے دشمن تھے، مگر ان کا دل کس طرح چینج ہوا، ان کی عادتیں کس طرح چینج ہوئیں، اور وہ کس طرح سے ایمان لے آئے، اور کتنے بہترین مسلمان اور کتنے بہترین لیڈر بنے وہ۔ اور اس کے بعد آج تک ان کی تعریفیں ہم پڑھتے آتے ہیں اور ان کی تفسیر میں ہم پڑھتے آتے ہیں کہ وہ کتنے بہترین انسان تھے۔ جب ان کا تزکیہ ہو سکتا ہے تو ہمارا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم مسلمان ایمان رکھتے ہیں، تو ہم اپنا تزکیہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس قرآن کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں بدل سکتے؟ ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ معاشرہ ہمیں بدلنے نہیں دے گا؟ حالانکہ ہم یہ دیکھیں کہ معاشرہ اس وقت کا معاشرہ کیسا تھا، عرب کیسا تھا، کتنا کٹر، کتنا سخت، اور کس طرح سے ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے، اس میں حضرت عمر اس طرح سے چینج ہوئے اور ان کے ساتھ ہزاروں اور مسلمان لوگ چینج ہوئے، کتنے بہترین مسلمان بنے۔ تو ہم کیوں نہیں چینج ہو سکتے؟ ہم اپنا معاشرہ کیوں چینج نہیں کر سکتے؟ ہر انسان اگر چینج ہو تو آہستہ آہستہ یہ معاشرہ چینج ہو جائے، یہ سوسائٹی، یہ کلچر چینج ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کو ہم اپنی تزکیے کی کتاب بنائیں، ہم اپنے لیے عمل کے پوائنٹس لکھیں کہ ہمیں اپنے اندر کیا کیا چیزیں چینج کرنی ہیں۔ ہم دوسروں کو نہ دیکھیں کہ فلاں کے اندر برائیاں ہیں، وہ نہیں تبدیل کر رہا اپنے آپ کو، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا کیا برائیاں ہیں اور ہمیں کس طرح اپنے اندر تبدیلیاں لانی ہیں۔ یہ قرآن کو ہم اپنے لیے تزکیے کی کتاب سمجھیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنے لیے ہم ایسے پوائنٹس نکالیں جن پہ ہم خوب اچھے سے عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے بہترین طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام، ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عباداتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسنتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.